قرآن مجید میں منافق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، منافق مرد ہوں یا عورتیں سب کا حال ایک ہی ہے، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی یا صدقہ سے روک لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے منافق مرد، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی اور اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ذیشان حیدر یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ لفظ منافق ہم نے اپنی زندگی میں بہت بار سنا ہوگا، کوئی کسی کو کہہ رہا ہوگا یا ہم نے بھی کبھی کسی کو کہا ہوگا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ منافق دراصل ہوتا کون ہے؟ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین اور ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے۔ اور نمبر 4، جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ ایک اور بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اگر علی کا ذکر سن کر ان کے چہرے پہ خوشی اور تبسم آ جائے تو جان لینا کہ وہ مومن ہیں، اور اگر علی کا ذکر سننے کے بعد ان کے چہرے پہ غصہ آ جائے، چہرے کے تاثرات غمگین ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ یہ منافق ہیں، یعنی کہ علی کا ذکر، علی کا نعرہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ دوستو، منافقت ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جو قول و فعل کے تضاد پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ایک شخص یا گروہ کچھ اور ظاہر کرے لیکن اس کے اعمال اس کے دعووں کے برعکس ہوں۔ یہ برائی انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ منافقت کی اقسام کی بات کریں تو منافقت کی پہلی قسم ہے ذاتی منافقت، یعنی کہ کسی شخص کا اپنے کردار اور عمل میں تضاد پایا جانا، مثلا دوسروں کو ایمانداری کا درس دینا لیکن خود بے ایمانی کرنا۔ نمبر 2 ہے سماجی منافقت، جب ایک معاشرہ اصولوں اور اقدار کا دعویٰ کرے لیکن عملی طور پر ان پر عمل نہ کرے، مثلا خواتین کے حقوق کی بات کرنا لیکن انہیں حقیقی آزادی نہ دینا۔ نمبر 3 ہے مذہبی منافقت، دوستو دین کے نام پر دوسروں کو نصیحت کرنا مگر خود ان تعلیمات پر عمل نہ کرنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ کا درس تو دینا مگر خود سود لینا یا ظلم کرنا۔ نمبر 4 ہے سیاسی منافقت، حکمرانوں یا سیاستدانوں کا عوام سے جھوٹے وعدے کرنا مگر اقتدار میں آ کر ان وعدوں کو بھول جانا، مثلا عوامی فلاح کے وعدے کرنا لیکن کرپشن میں ملوث ہو جانا۔ نمبر 5 ہے اخلاقی منافقت، ایک طرف اعلیٰ اخلاقیات کی بات کرنا اور دوسری طرف موقع پر اصولوں کو توڑ دینا، مثلا دوسروں کو سچ بولنے کی تلقین کرنا لیکن خود جھوٹ بولنا۔ اگر ہم منافقت کے نقصانات کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے اعتماد میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، دھوکہ دہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے دھوکہ دہی عام ہو جاتی ہے۔ اخلاقی گراوٹ، منافقت کی وجہ سے سچائی، ایمانداری اور دیانتداری ختم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور سماجی انتشار پھیلتا ہے۔ جب لوگ دین کے نام پر منافقت کریں تو مذہب کا غلط تاثر پھیلتا ہے اور دین اور مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ منافقت سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ اخلاص اپنایا جائے، یعنی کہ جو کچھ کہا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ سچائی کو اپنایا جائے، یعنی کہ سچ بولا جائے اور حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔ خود احتسابی کی جائے، یعنی اپنے کردار کا محاسبہ کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا۔
تعلیم اور شعور یعنی کہ علم و آگہی کے ذریعے منافقت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دیانتداری یعنی کہ ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے سے بھی آپ منافقت کو کم کر سکتے ہیں۔ دوستو، منافقت وہ دھوکہ ہے جو اپنائیت کے پردے میں چھپ کر وار کرتا ہے۔ کچھ لوگ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرتے ہیں مگر ان کے اصل ارادے وقت کے ساتھ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے مگر حقیقت میں وہی لوگ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ایسے دھوکے کا احساس تب ہوتا ہے جب رشتے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ منافقت کا زہر آہستہ آہستہ دلوں میں سرایت کرتا ہے اور اعتماد کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں، الفاظ کے بجائے عمل کو پرکھیں اور ہر رشتے کو آزمائش کی کسوٹی پر ضرور پرکھیں۔ منافق یعنی کہ ہیپوکریٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ اور دکھاتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کی چند خاص نشانیاں یہ بھی ہو سکتی ہیں: باتوں اور عمل میں تضاد، یہ لوگ دوسروں کو اصولوں کا درس دیتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 2، موقع پرستی، جہاں فائدہ نظر آئے وہیں اپنا اصول بدل لیتے ہیں۔ نمبر 3، دوغلا رویہ، سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، یعنی اندر سے اور باہر سے اور ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جھوٹی ہمدردی، دوسروں کے سامنے خیر خواہ بنتے ہیں لیکن اصل میں ان کا کوئی خلوص نہیں ہوتا۔ نمبر 5، منافقت بھری دوستی، یعنی کہ دوست بن کر ساتھ دیتے ہیں لیکن موقع ملتے ہی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، تعریف اور تنقید میں فرق، طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کمزور پر سختی دکھاتے ہیں۔ نمبر 7، حسد اور بغض، دوسروں کی کامیابی سے جلتے ہیں مگر سامنے خوش ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ نمبر 8، جھوٹ بولنے کی عادت، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے بار بار جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مسلسل جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے عمل پر نظر رکھی جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں منافق کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند اہم نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ منافق کو پہچان سکیں۔ قرآن کی روشنی میں منافق کی نشانیاں: دو رخا رویہ، قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب اپنے شیطانوں یعنی کہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، دلوں میں بیماری، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ نمبر 3، نماز میں سستی، قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث کی روشنی میں منافق کی نشانیاں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ گالیاں دیتا ہے اور زیادتی کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن دل سے ایمان نہ رکھتا ہو، اس کی عبادت، باتیں، وعدے اور عمل سب دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ دین کے نام پر دنیا کمانا چاہتا ہے اور ہر حال میں اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود کا محاسبہ کریں اور ان نشانیوں سے بچیں، دل سے ایمان لائیں، اخلاص سے عمل کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں منافقت اور منافقین سے بچائے۔ دوستو، اگر ہم موٹے موٹے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو واضح طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ میرے سامنے میرا دوست بیٹھا ہے جو مجھے دل سے برا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن محفل میں بیٹھے ہوئے میں اس کی بڑی تعریف کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں، میں اس کو بہت پیار سے ملتا ہوں، بہت چاہت دکھاتا ہوں، اس کو بہت بھائی بھائی اپنا اپنا بولتا ہوں۔ دراصل میں اس کے ساتھ منافقت کر رہا ہوں، یعنی کہ میرا دل اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ تو کوئی بھی رویہ جس میں آپ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں وہ منافقت کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے اور منافقوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔